حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن حضرت زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں، مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کروں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دنسا نہ دیا جاؤں، اس لیے میں خود ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو واعظ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا ہے، میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کرنے کی تلقین کروں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو، جب خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم بھی اس کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور دوسرا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں متوجہ رہو گے خدا تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا اور رغبت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا، روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی خوشبو سے محفوظ کرتی رہے گی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بدبو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بدبو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ چوتھا، مال نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے جا رہے ہوں، اور اس نا امیدی کے عالم میں یہ کہے کہ یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اسباب میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دولت قربان کر دے۔ پانچواں، دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور وہ بھاگ کر کسی محفوظ قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم کلام میں محفوظ ہو جانا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں بھی تم کو ایک ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ پہلا، لزوم جماعت، دوسرا سمیع، تیسرا اطاعت، چوتھا ہجرت، پانچواں جہاد فی سبیل اللہ۔ پس وہ شخص جماعت سے ایک بالشت بھی نکل گیا، اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا، مگر یہ جماعت لزوم کا اختیار کرے۔ اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم ٹھکانہ اپنا بنا لیا۔ حضرت حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ شخص نماز اور روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو، یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، تب بھی سزا اور جہنم ہے۔ بن الرز نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس صورت بدل کر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ بتاؤ کہ بنی آدم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بنی آدم 3 قسموں پر ہے، یعنی ہم نے بنی آدم کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں پھسلانا ہمارے بس کا روگ نہیں، کیونکہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور کافی محنت کرنے کے بعد ان کو بہلا پھسلا کر اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ان کو دین کے راستے سے روک دیتے ہیں، مگر یہ لوگ فوراً توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ساری محنت رائگاں ہو جاتی ہے، پھر ہم دوبارہ جا کر ان کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر پھر وہ توبہ اور استغفار سے ہماری محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ عرض یہ ہے
کہ ایسے لوگ ہمارے جال میں نہیں آتے، اس لیے ہم ان سے نا امید نہیں ہوتے اور نہ ہی ان سے اپنی کوئی حاجت پوری کرا سکتے ہیں، تاہم اس قسم سے بہت مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور بنی آدم کی دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو آسانی سے ہمارے قابو میں آ جاتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاتھوں میں اس طرح رہتے ہیں جیسے تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں گیند۔ ہم ان سے جیسے چاہیں کام لے لیتے ہیں اور یوں ہماری محنت کارگر ثابت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری قسم میں آپ جیسے معصوم لوگ ہیں، ہمارا کوئی قابو نہیں چلتا۔ علماء سیر نے اسرائیلیات سے نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے وغیرہ ان کی خوراک تھی، اور وہیں پر ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا کرتا تھا۔ تب انہوں نے دریائے یرعون کے نو میں دین الہی کی تبلیغ شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ ابن اسحاق حضرت بن وہب بن منبار رحمۃ اللہ علیہ سے چند روایات نقل کی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر خدا کی خشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر آنسو کے نشان پڑ گئے۔ چنانچہ ایک دن ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام ان کو جنگل میں تلاش کرتے ہوئے پا لیا تو فرمایا، بیٹا ہم تیری جدائی کے مضطرب ہو کر تجھے تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہو گیر میں مشغول ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایسا لک وہ میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خود ہی اپنے آپ پر سلام کہا اور آپ پر تو خدا نے سلام کہا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام 30 سال کی عمر سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں صرف اسرات کی حدیث کے اس ٹکڑے کو بیان کیا گیا ہے جس میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا مذکور ہے۔ پس جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دونوں نے کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو، ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات و حالات سے اگرچہ حقیقت بین نگاہیں ہیں جو نتائج اخذ کر سکتی ہے، تاہم یہ چند باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے۔ دنیا میں اس شخص سے زیادہ شکی اور بدبخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ اس کو ستاتی ہے نہ اس کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہے، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی اجرت کے اس کی زندگی اصلاح کے لیے ہر خدمت کا انجام دیتی ہے اور اخلاق و اعمال اور عقائد کی ایسی تعلیم بخشتی ہے جو اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اور سعادت کی کفیل ہو۔ چنانچہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر سب سے زیادہ مستحق عذاب قیامت میں کون شخص ہوگا، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو نبی کو ایسے شخص کو قتل کرے جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے باز رکھتا ہو۔ اقوام عالم میں یہود کو اس شکاوت میں ید طولہ حاصل رہا ہے اور انہوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ جس قسم کی توہین امیز سلوک حتیٰ کہ قتل تک کو روا رکھا ہے، اس کی نظر دنیا پر مفقود ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی انہی بدبختوں کے ظلم کا نشانہ بنے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حضرت علی قاسم سے ایک طویل روایات نقل کی ہے جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ خدا بن حداد نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ جب آپ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے تو آپ علیہ السلام کو قتل کروا دیا اور چینی کے تشت میں آپ کا سر مبارک رکھ کر منگوایا، مگر سر مبارک اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا
کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے، کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو فوراً زمین میں دنسا دیا گیا۔